جو پارٹی کے قائد کا فیصلہ ہوتا ہے وہ حتمی ہوتا ہے، اس لیے میرے خیال میں ان کو جو ہے اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے اب خاموشی سے اس کو جو ہے وہ اپنی کنڈکٹ کو ٹھیک کر کے عمران خان صاحب چیئرمین سے استدعا کریں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ ان کی خدمات سابقہ دیکھتے ہوئے ان کو چیئرمین صاحب معافی دے دیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں اور آپ جو ہے کہیں سیکرٹری جنرل کون ہوتا ہے اور فلاں کون ہوتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں ان کو اس کا محتاط ہونا چاہیے. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، پارٹی کے یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں، یہ امانت ہوتی ہے. جو عہدے ہوتے ہیں یا جو رکنیت ہوتی ہے یہ پارٹی قائد کی مرہون ہوتی ہے، اور پارٹی قائد جو بھی فیصلہ کرتا ہے اسے جو ہے اسے منوان تسلیم کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ شوکاز ہے پارٹی کی طرف سے یا پھر بنیادی رکنیت بھی شیر افضل کی اس میں ختم کر دی گئی ہے، اب استعفیٰ طلب کیا جائے گا، آگے پروسیڈنگ کیا ہوگی اس وقت؟ نہیں، استعفے کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے، کسی کو سبکدوش کرتی ہے، کسی کو ہٹا دیتی ہے، تو پھر استعفیٰ مانگنے کی تو بات ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو فیصلہ ہوا ہے اس کی نظر ثانی کا اختیار بھی ظاہر ہے کہ پارٹی چیئرمین کو ہوتا ہے، پارٹی کے سربراہ کو ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ان سے اس کی جو ہے نظر ثانی کی اپیل کریں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ان کی سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے اگر انہوں نے اپنا یہ جو ہے اسے اصلاح کی جانب جا کر اور خان صاحب کے فیصلوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ واپسی کا راستہ ہو سکتا ہے. خان صاحب نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں، وزیر اطلاعات جو کے پی کے ان کو بھی جو ہے نکالا گیا ہے، مشیر اطلاعات کو بھی نکال دیا گیا ہے، شیر افضل کو بھی نکال دیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کے اس حوالے سے کون جو ہے کوڈنگ کر رہا ہے؟ یہ خان صاحب باقاعدہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، یہ پارٹی کے قیادت کی فیصلے ہوتے ہیں اور یہ انہی کی امانت ہوتی ہے. سو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. عمران خان کی جہاں تک سربراہی کا تعلق ہے اس پر کسی کا کوئی اتفاق نہیں ہے. اگر آپ سنیں تو مروت صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ خان صاحب کی وہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے، ان کے ہمنوا رہیں گے، اور ان کی ہمیشہ جو ہے بات آگے سر تسلیم ہم کریں گے. اسی طرح جو ہے اگر یہ فیصلوں میں اب دیکھیں جنید اکبر کو بنایا گیا، اگر کے پی کے کا جو ہے صدر بنایا گیا تو اس کے اچھے اثرات آتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہتر سوچ سکتے ہیں کہ اگر ایک چیف منسٹر جو ہے وہ اس کو کل وقتی جو ہے اس کو اپنی توجہ دینی چاہیے، تو پھر اسی طرح پارٹی کی سربراہی بھی ایک ہمہ وقتی ہوتا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں جو ہے کوئی بھی کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے. خان صاحب اگر آپ سے رائے مانگتے ہیں یا آپ سے کوئی مشورہ مانگتے ہیں شیر افضل کی جانب سے، تو آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ دیکھیں، میں تو شیر افضل میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، وکیل بھی ہے، جذباتی بھی ہے، اس کی خدمات بھی ہیں. اگر مجھ سے کوئی مشورہ مانگے گا تو میں یقیناً اس کی جو ہے معافی کی خاص گاری میں اگر وہ معافی مانگتا ہے تو میں اس کا جو ہے بالکل سفارش کروں گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے کو بھی تو اصلاح کریں نا، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. اچھا کوثر صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ آج طیب اردگان صاحب آ گئے ہیں جن کو شہباز شریف نے عام دیے تھے، یاد ہوگا، بڑے ڈھول شول ہیں باہر، شرح دستور ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی رونقیں بحال ہو گئی ہیں، ملک میں معاشی ترقی ہو گئی ہے، بڑا ملک آگے جا رہا ہے. ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی شہباز شریف نے جب عام دیے تھے طیب اردگان کو. نہیں دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے طیب اردگان کا اور ہمارے ترکی کے ساتھ جو ہے برادرانہ تعلقات کا، وہ بالکل ہم سارے اس میں جو ہے بالکل شریک ہیں. ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دونوں برادر اسلامی مملکت میں جو ہیں جتنے بھی 54 ملک ہیں ان میں سربراہی رکھتے ہیں. کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ RCD ہوتا تھا جس میں پاکستان، ترکی اور ایران جو ہے یہ سر فہرست ہوا کرتے تھے. تو یہ اچھی بات ہے ان کو یہاں جو ریسیپشن دی جا رہی ہے، یہ بالکل ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں، خوش آئند سمجھتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں، ان کا وفد آیا ہے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دودھ کی ندیاں بہنا شروع ہو گئی ہیں اور کوئی یہاں فلاحی مملکت بن گئی ہے. وہ اپنی جگہ پر جو مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، جو عوام کو جو ہے اذیت اور کرب سے گزر رہی ہے، اور جو فسطائیت انہوں نے
اپنا مخالف جماعت اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو روا رکھی ہوئی ہے وہ اس کا تو کوئی جو ہے جواز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے۔ خوسا صاحب یہ بتا دیں، آج تو ایک سپریم کورٹ کے جو صدر ہیں، بلوچستان کے صدر ہیں بار کے، ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، اب کب تک یہ اتحاد بنے گا اور حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو خود اس میں شامل تھا، جو ہماری نشست ہوئی ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب کے گھر پر جو عشائیہ ہوا تھا، اس میں ساروں نے ہم موجود تھے۔ اس میں خاقان عباسی صاحب کی بھی ایک جو ہے ان کے ذمہ بھی ایک وہ لگی ہے کہ وہ اگلی جو ہے وہ کانفرنس کروا رہے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو 18 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اس میں بھی وکلاء نے جو لاہور ہائی کورٹ بار کی سربراہی میں ہو رہی ہے، اس میں بھی تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے مدعو کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے ایک پیج پر لایا جا کر ایک مؤثر قسم کی تحریک چلائی جائے تاکہ اس فسطائیت سے جان چھٹے اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا جائے اور قانون کی جو ہے وہ عملداری کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان سے کیا خطرہ ہے حکومت کو؟ کیونکہ حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو ہی منانے کی کوشش کرتی ہے، باقی کو خاطر خواہ میں نہیں لا رہی پوری پارٹیوں کو۔ دیکھیں مولانا صاحب یقیناً ایک زیرک سیاستدان بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، اور ان کے پاس ایک جو ہے مدرسہ کی فورس بھی ہے، اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور وہ اگر ہمارے ساتھ ساروں کے ساتھ شامل ہو کر مل کر ایک تحریک چلاتے ہیں تو اس حکومت کو اور ہمارا جو اگلا یہاں اگر اسلام آباد کی طرف ہم مارچ کرتے ہیں تو یقیناً حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ تو ان کو بھی احساس اس امر کا ہے کہ اگر یہ ساری قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، بلوچستان کی تو تقریباً ساری پارٹیاں ہمارے ساتھ پہلے ہی ہیں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور پیر پگاڑو صاحب جو ہے سندھ سے ہمارے ساتھ جی ڈی جو ہے وہ بھی شامل ہو رہی ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک بہت بڑی طاقت بن کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ حکومت جو ہے گھٹنے ٹیکتی ہے اور اس فسطائیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور سبھی کا یہ ماننا ہے کہ 8 فروری 2024 کو جو ڈاکہ مارا گیا ہے عوام کے، جو مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ کی ہے کہ 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بنا ہوا ہے اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اس طرح سے دیکھیں یہ ریاستیں نہیں چلا کرتی ہیں، نہ جمہوریت چلا کرتی ہے، نہ حکومتیں چلا کرتی ہیں۔ خوش صاحب بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی دھوکہ کیا گیا حکومت کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی، اور مدارس بل پر بھی، تو مولانا صاحب کتنے افسردہ ہیں، کتنے دکھی ہیں کہ جو ہاتھ کیا ہے حکومت نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے؟ دیکھیں مولانا صاحب کبھی نیگیٹو سیاست نہیں کرتے ہیں، وہ تو اس بات پر انہیں جو ہے بالکل وہ یقین کامل ہے کہ 8 فروری 2024 کو کا الیکشن جو ہے وہ چرایا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اس لیے وہ اس الیکشن کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ سو اس لیے جو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مستعفی ہو اور جو ہے اگلے شفاف الیکشنز کی جو ہے ایک تاریخ دی جائے، تو مولانا صاحب اس پر بڑا دو ٹوک کہہ چکے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس پر وہ جو ہے کوئی بھی حکومتی اکابرین جو ہے انہیں قائل کر سکتا ہے۔ اس میں جو دو اپوزیشن کے الائنس کے جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں تو کیا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ کوئی اندر کی خبر بتائیں کہ کب تک تحریک جو ہے وہ حکومت کے خلاف شروع کریں گے آپ؟ اور آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جب آپ نے 26 نومبر کو لوگ آئے، انہوں نے ہٹایا، پیچھے دھکیلا، سب بلیور ایک لائٹس بند کر کے، اب آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ جو سوچتے ہیں وہ سے آگے جا کے سوچتے ہیں۔ آپ ذرا رک گئے، جو فسطائیت کی جو گولیاں چلائی گئیں نہتے عوام پر، جو قتل و غارت گری ہوئی، جو میسیکر ہوا 26 نومبر کا، ہم نے تو اس کی کہا ہے کہ ایک آزادانہ عدالتی کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے کہ گولیاں چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا اور گولیاں کیوں کر چلائی گئیں، اپنے ہی نہتے عوام پر کیوں کر جو ہے ان کو شہید کیا گیا۔ سو ہم تو اس بات پر بڑے واضح ہیں۔ اب اگر تحریک چلتی ہے تو دیکھیں، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے۔ سو جب تحریک چلے گی تو پھر یہ ہی دم دبا کے بھاگیں گے اور جوتیاں کوئی نہیں ان کو سنبھالنے دے گا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب یہ بتائیے گا، نواز شریف نے کہا